مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ عید الاضحیٰ کا پس منظر کیا ہے؟ ہم یہ عید کیوں مناتے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عید الاضحیٰ کا پس منظر، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام میں دو اہم عیدیں ہیں جی، کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو خوشی کے مواقع بھی فراہم کرتا ہے، اور یہ نہیں کہ ہر وقت وہ فکر آخرت میں رہیں اور ہر وقت عبادت میں مشغول رہیں، جی، بلکہ اسلام ان کو حدود کے اندر رہتے ہوئے خوشی منانے کا بھی موقع فراہم کرتا ہے۔ انہی میں عید الفطر بھی ہے، عید الاضحیٰ بھی ہے۔ عید الفطر رمضان کی جو عبادات ہیں جی، ان کے اجر سمیٹنے کے لیے، اور عید الاضحیٰ اصولی طور پر یہ یادگار ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام باپ بیٹے کے اس معروف واقعے کی یادگار۔ جی، ویسے تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہر امت میں قربانی کا تصور رہا ہے۔ قرآن مجید میں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر کی تاکہ وہ اللہ کو یاد کریں اور ان کو یہ معلوم ہو کہ سب کچھ اللہ کا ہے اور اللہ کے حکم پر ہم سب کچھ کی قربانی ہماری ذمہ داری ہے۔ ٹھیک، قابیل اور حابیل، جی، ان کا قربانی کا واقعہ قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں موجود ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، بڑا معروف واقعہ ہے۔ جی، تو یہ سلسلہ تو ہر امت میں رہا ہے، لیکن قربانی یہ خاص طور پر یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کی اس یادگار عمل کا اس یادگار عمل کے طور پر ہم مناتے ہیں، جس میں اللہ کے نبی کو جب اشارہ دیا گیا کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو، تو انہوں نے بھی اس میں تردد نہیں کیا، اور بیٹے کے سامنے جب پیش کیا اپنے خواب کو، نبی کا خواب حجت ہوتا ہے، جی، تو انہوں نے بلا دھڑک اور بلا جھجک یوں فرمایا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، جو خواب میں آپ کو اللہ کی طرف سے حکم ملا اسے کر گزریے، میرے ساتھ مشاورت کی اور مجھ سے پوچھنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ آقا کا حکم آیا ہے، خالق کا حکم آیا ہے، سبحان اللہ، تو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں نے آمادگی ظاہر کی، اور حضرت ابراہیم نے انہیں پیشانی کے بل لٹایا۔ قرآن میں اس کا واقعہ موجود ہے، فلما اسلما وتلہ للجبین، اس لیے کہ تاکہ کہیں شفقت پدری غالب نہ آ جائے، اور اس پر انہوں نے اپنا پورا زور لگایا، اور تیز چھری بھی تیز ہے، نبوت کا زور ہے، لیکن وہ ذبح نہیں ہو سکے، کیونکہ اللہ کو ان کا ذبح کرنا مقصود نہیں تھا، ان کو آزمانا مقصود تھا، جس میں وہ کامیاب ہوئے۔ بالکل صحیح، اور اسی کامیابی کا یہ نتیجہ کہ اللہ نے آنے والی تمام امتوں پر اس قربانی کو لاگو کر دیا۔ سر یہ جو ایمان ہے اتنا کہ جو کچھ آپ خواب میں دیکھتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی چھوٹے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ جی جو آپ نے ابا حضور دیکھا ہے آپ کریں تو مجھے آپ فرما بردار پائیں گے، یہ ایمان کیسے پیدا ہو جاتا ہے؟ یقیناً یہ تو دیکھیں جی، نبی پوری کائنات میں سب سے زیادہ کامل ایمان ہوتا ہے، درست، اور کہتے ہیں، عربی والے کہتے ہیں الولد سر لابیہ، واہ، باپ اپنے بیٹا اپنے باپ کا راز ہوتا ہے، باپ کے طور طریقوں پر ہوتا ہے، اس کا خون اس میں شامل ہوتا ہے، اور پھر وہ بیٹا جس نے آگے چل کر نبی بننا ہے، سبحان اللہ، تو ظاہر ہے کہ ان کے ایمان کا یہی تقاضا تھا کہ وہ معلوم ہوتا ہے کچھ خاص ہے، کچھ عام ہے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان کے ظاہر ہے کہ انہی کی تعلیمات ہی ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی چیز سے بھی دریغ نہیں کرنا۔ بالکل صحیح ہے، اللہ رب العزت نے
جان بھی اسی نے دی، مال بھی اسی نے دیا، تو پھر جب وہ حکم دیتا ہے تو بندے کا کام ہے کہ وہ اپنے مالک کی بس یہ خاص و عام والی کوئی بات سمجھ آتی ہے، وگرنہ ہمارے پاس جو مال ہے، ہماری جو جانیں کار پاکاں را قیاس از خود مگی، واہ واہ، بالکل باشد در نوشتن شیر و شیر، بالکل ایسا، بالکل ایسا، بالکل ایسا۔ حافظ صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ قربانی کا نصاب کیا ہے، اور دوسرا ساتھ یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ کیا قربانی کرنا ہی لازم ہے یا اس کی جگہ پہ کوئی آپ پیسے ویسے دے سکتے ہیں، کوئی رفائی کام بھی کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ درست۔ اللہ کریم سورہ حج میں قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا خون اور گوشت ہرگز رب تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا، لیکن تمہارا تقوی جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ بے شک۔ تو اس لیے اس کا قربانی کرنا ہی بہتر ہے، اس کے جگہ پیسے صدقہ دینا وہ صدقہ الگ ہے، قربانی الگ ہے، کیونکہ قربانی ایک ہمیں یاد دلاتی ہے اللہ تعالیٰ کے دو انبیاء کی، صحیح، ایک خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام اور دوسرے ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام، کہ انہوں نے جو کیا، ہمارا جو دین ہے وہ ملت ابراہیمی کے قریب تر ہے، صحیح، تو اس وجہ سے قربانی کرنا ہی بہتر ہے، کیونکہ یہ جو خانہ کعبہ ہے پہلے بھی قربانی ہوتی تھی، پہلی امتوں میں بھی کنسیپٹ رہا تھا قربانی کا، جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے قرآن کریم میں سورہ مائدہ میں 6 پارے میں وہ جو حابیل اور قابیل کا مشہور واقعہ ہے، اس وقت بھی قربانی تھی، اس کے بعد زمانہ جاہلیت کے لوگ بھی قربانی کرتے تھے۔ اب کیوں یہ فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اس وقت خون، اس کے قربانی کا جو خون ہوتا تھا اس سے خانہ کعبہ کو آلود کیا جاتا تھا، صحیح، اور اسی خانہ کعبہ کا تھوڑی سی اس سوال سے جو بات الگ ہو جائے گی، اور ننگے ہو کے طواف بھی کیا جاتا تھا، نعوذ باللہ، صحیح، کہ اور جتنی پالیدگی تھی، بت رکھے جاتے تھے، ان کو اسلام نے نکالا، ان کو ہٹایا اللہ نے اپنے انبیاء کے ذریعے، اور جو قربانی کا نصاب ہے جس کے پاس، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ نے جو قربانی کرنا ہی فصلی لربک وانحر، کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، قربانی کا اللہ نے خود حکم فرمایا، اور وہ بھی قرآن کریم کی آیت مبارکہ جو پہلے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ تو اس میں جو نصاب ہے وہ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، اس کی مقدار، اس کے برابر جس کے پاس پیسے ہوں یا اتنا مال ہو، یعنی زکوٰۃ والا ہی نصاب ہے۔ جی جی بالکل وہی ہے جو زکوٰۃ کے مصارف میں ہیں، وہی والے ہیں کہ جس کے پاس اتنا ہوگا تو وہ قربانی کرے گا، قربانی اسی کے اوپر ضرور۔ صحیح، اس پر میں ایک تھوڑا سا اضافہ کروں گا جی، علامہ صاحب کی اجازت سے، جی جی سر، کہ قربانی کے موقع پر قربانی کرنا ہی واجب ہے، ٹھیک، یہ افضل غیر افضل کی بات نہیں ہے، جی، واجب ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، درست، اس موقع پر خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں زیادہ محبوب نہیں۔ بالکل ٹھیک، جب مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے تو پھر اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق اس عمل سے، قربانی والے عمل سے، جانور کو ذبح کرنے سے ہی سب سے زیادہ اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے، صحیح، تو پھر یہ بہتر اور غیر بہتر کی بات نہیں ہے۔ اچھا ایک مفتی بلکہ صاحب یہ تجدد پسند جی جی، اور اسلام کے لبادے میں اسلام کے احکام کو تہس نہس کرنے والے اور قربانی جیسے عمل کو قربان کرنے والے لوگ بعض وہ اس غیر طرح کی مسلم بھی یہ وساوس باتیں پھیلاتے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ مسلمان جو ہیں یہ تو نسل کشی کر رہے ہیں جانوروں کی، تو ہمارے لوگ بھی ظاہر ہے نئی نسل جو ہے، نئے بچے ہیں، وہ ان کی باتیں بھی سنتے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا کی طرف وجہ سے ظاہر ہے دنیا تو ایک ہو گئی ہے ساری، تو ان کی اصلاح کے لیے بھی کچھ ارشاد میں عرض کروں گا کہ جی ویسے تو ہم تو مسلمان ہیں، ہماری بنیاد میں ایمان بالغیب ہے، اور ہم اللہ کے بندے ہیں، اور علت اور اس کی وجہ اور حکمت معلوم ہوئے بغیر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے ہر حکم کو پورا کریں۔ اگر کبھی علت اور حکمت اور وجہ بھی معلوم ہو جاتی ہے تو یہ نور علی نور ہے، صحیح، لیکن ہم یہ نہیں ہے کہ ہم حکم
کو مانیں گے تب جب ہمیں اس کی حکمت معلوم ہوگی۔ صحیح۔ آپ جو فرما رہے ہیں کہ یہ ہمارے مشاہدے کے بھی خلاف ہے، تجربے کے بھی خلاف ہے۔ سر 1460 سال ہو گئے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، علیہ وسلم، تو ان سے، ان کی بعثت سے اب 1460 سال، یعنی یہ تو تاریخ ہجری ہے نا، ہجرت سے، جی ہجرت سے پہلے 13 سال مکے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری، تو 47 اور 13 1460 سال ہو گئے۔ بالکل تو ٹھیک۔ اتنا لمبا عرصہ گزر گیا اور امتیں، یہ امت برابر قربانی کرتی چلی آ جانور رہی ذبح ہے، کرتی اور چلی جا رہی ہے۔ ہر سال لاکھوں نہیں ہاں کروڑوں جانور ذبح ہوتے ہیں، صحیح۔ شاید اس سے بھی زیادہ، جی جی، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جانور چاہے ریوڑ وہ نظر آتے ہیں ان کے، ریوڑ کے ریوڑ نظر آتے بالکل ہیں۔ ایسا۔ اللہ رب العزت نے اس حکم کی تعمیل کی برکت سے، ویسے بھی اللہ نے حلال میں برکت رکھی ہے، جی جی، آپ دیکھیں جتنے بھی حرام جانور ہیں، ہاں کتیا ہے وہ 5 6 بچے دیتی ہے، بلی ہے، فلانی ہے، فلانی ہے، لیکن آپ کہیں بھی نہیں دیکھیں گے، شاذ و نادر اکا دکا کہیں دیکھیں گے، صحیح اور اس کے مقابلے میں حلال جانور ایک بچہ دیتے ہیں۔ صحیح، ایک بکری ہے وہ شاید کبھی 2 کبھی 3 کبھی اس سے زیادہ، ورنہ ایک، لیکن ان کے ریوڑ ہیں۔ ہاں برکت تو ہے ان میں، اللہ کے حکم کی جب تعمیل کریں گے تو یقیناً اس میں برکت آئے گی، اور ہمارا ایمان بالغیب تو ہے ہی ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے تو یہ تجربہ اور مشاہدہ بھی بالکل صحیح، کافی ہے بالکل صحیح، کہ الحمدللہ اتنے عرصہ گزرنے کے باوجود، اور ہر سال کروڑوں جانور ذبح ہو جانے کے باوجود الحمدللہ کمی نہیں آئی، کمی نہیں آئی، جی۔ اور الحمدللہ آپ کچھ فرمانا اور چاہ رہے ہیں؟ جناب قربانی کا، آپ قربانی کے علاوہ بھی دیکھیں کہ روزانہ 2 دن چھٹی ہوتی ہے ہاں گوشت کی، بالکل بالکل، اور اس کے علاوہ کہ 4-5 دن روزانہ کتنے لاکھوں جانور ذبح بالکل ہوتے ہیں، بالکل جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ وہ بکری کا ایک بچہ، پھر اس کی وہ جو عمر کا بھی حساب ہوتا ہے سارا، وہ پلتا بڑھتا ہے، اور اس طرح حلال اور حرام میں فرق ہے کہ اس طرح جو ہے نا اللہ نے ایک طریقہ بنایا کہ حلال میں برکت رکھی ہے، کسی طریقے سے بھی حلال کوئی بھی کام ہو، کسی ہماری زندگی کے روزمرہ مسائل میں جو حرام اور حلال ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے، اس میں ساری مطلب اس میں حلال میں اللہ نے برکت رکھ دی اور حرام میں برکت نہیں ہے۔ یہ رفاہی کاموں کی اس موقع پر بات کرنا، جی یہ دراصل یہ ان کو لوگوں کی رفاہ سے تعلق نہیں ہے، صحیح، وہ اسلام کے اس حکم کو ختم کرنے کی سازش کرتے ہیں، صحیح، جبکہ یعنی رفاہی کاموں کے لیے اور بہت سارے ذرائع ہیں، زکوٰۃ ہے، فطر ہے، منتیں مانتے ہیں، صدقہ خیرات ہے، اور بہت سارے انفاق فی سبیل اللہ ہے، انفاق فی سبیل اللہ مستقل ہے۔ ٹھیک ہے، تو اور اس کے علاوہ جو ہم روزمرہ جو اسراف کرتے ہیں، مختلف رسوم، جاہلانہ رسوم پر ہم لاکھوں اور کروڑوں خرچ کرتے ہیں، آپ ان کو روک لینا، ان کو روکیے، صحیح ہے، اور اس کی جگہ آپ رفاہ عامہ کا کام کیجئے، بالکل اللہ کے قربانی کے حکم کو قربان کرنے کے در پر۔ جناب جیسے قربانی کی بات چل رہی ہے، اسی میں ابراہیم علیہ السلام کو جیسے پہلے وہ پس منظر میں اگر جا کے دیکھیں تو جو پہلے خواب آئی کہ اپنی پیاری چیز میری بارگاہ میں قربان کریں، تو کتنے آپ نے جانور نا اللہ کی بارگاہ میں ذبح کر دیے، بکریاں، گائیں آپ کے پاس کثرت سے ہوتی تھیں، تو آپ مہمان نواز بھی بہت زیادہ تھے، تو وہاں جانور کتنے ذبح کر دیے، پھر دوبارہ پھر تیسری مرتبہ پھر وہ جو قرآن کریم میں کہ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين۔ اب یہ سورہ صافات کی 23ویں پارے میں آیت نمبر 101 تا 109 تک تقریباً، یہ جو ہے نا مفتی صاحب بہتر جانتے ہیں اس کا، تو یہ اس کا بہترین اس میں ترجمے میں کہ اس کا وہاں پہ سارا بتا دیا کہ جب چلنے پھرنے کے قریب ہوئے تو ان کو یہ بتایا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے، تو پھر اللہ نے اسی کو قرآن میں نقل فرمایا۔ تو جانوروں کی اگر ہوتی اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی قربانی مانگی تھی، پھر اس کو ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچانے کا مقصد کیا تھا اور تعلیم دینی تھی، جیسے ہم یہی بات کریں حلال حرام اور ساری چیزوں کی تمیز کرنا۔ آج کیوں شاعر اللہ کے اوپر زور دیا جاتا ہے؟ جتنی یہ نشانیاں ہیں، حج کے جتنے اراکین ہیں، جو کچھ بھی اللہ والوں نے کیا، اللہ کے انبیاء نے کیا،
جب تک کوئی بندہ وہ ادا پوری نہیں کرتا تو تب تک اللہ تعالیٰ اس کا حج ہی قبول نہیں فرماتا، چاہے وہ کوئی مانے یا نہ مانے۔ جو پہنچ گیا وہاں پہ امن والا بھی ہو گیا، اور ساری نشانیوں کو اس نے زندہ کرنا ہے، ان نشانیوں کے مطابق عمل کرنا ہے جو اللہ کے نبی نے، اللہ کے انبیاء نے کر کے دکھائیں کہ یہ کرنا ہے، اللہ کا یہ راستہ ہے، اور یہ جو غیر اللہ کا راستہ ہے اس سے نکلنا ہے، اور اللہ کے راستے کی تعمیل کرنی ہے، جس کا اللہ نے حکم دیا اسی کو پابند کرنا ہے اور اسی کے اوپر عمل کرنا ہے کہ اس کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک۔